اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب حج کا موسم شروع ہوتا ہے تو سارے علماء اکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پیش کرتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیسی آزمائشیں ڈالی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں کامیاب نکلے۔ جب سے ہمیں ہوش آیا اس وقت سے لے کر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ سنتے ہیں۔ کبھی آگ میں ڈالا گیا وہ واقعہ بھی سنتے ہیں، جب بچہ ہوا تو بیوی اور بچے کو مکے کی اندھیری پہاڑیوں میں چھوڑنے کا حکم ہوا وہ واقعہ بھی سنتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوا تو اسے ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو وہ واقعہ بھی سنتے ہیں۔ سارے واقعات ہم سنتے ہیں اور ان سارے واقعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکلے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں کیا اس سے عبرت حاصل کرنا ہے؟ آج تک ہم یہ سوچے نہیں ہیں، بس ہم بیانات کو سن رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی اسٹیٹسوں میں ان بیانات کو رکھتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ قربانی والا عمل ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کیوں ذکر کیا اور اس سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آج تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور ہم بس بیانات سنتے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ سن لیے، واہ واہ کہہ لیے اور اسٹیٹسوں میں رکھ لیے، اب بس اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر بھی کہہ لیے، اب خاموش، ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہوا، حج کا موسم ختم ہوا، اب بس پورا بند کر دو۔ اس کے بعد ہم اپنے اسٹیٹسوں میں بیانوں کی جگہ گانے رکھیں گے۔ نہیں، ایسے ہی ہماری زندگی چل رہی ہے میرے بھائی، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید میں کیوں ذکر کیا اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، ہم اپنی زندگی کے کس موڑ میں اس سبق کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ واقعہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، کیا نصیحت دیتا ہے۔ آج تک ہم یہ نہیں سوچے، اگر سوچے ہوتے تو ہماری زندگیاں بدل جاتی، ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ ہم نے بیان کو بس بیان کے انداز میں سنا اور عمل کے انداز میں تو ہرگز نہیں سنے، بس سنے اور وہیں چھوڑ کر آ گئے، مسجد میں سنے وہیں کان جھٹک کر آ گئے، جی علماء اکرام کے جلسوں میں سنے وہیں پٹک کر آ گئے، لیکن عمل کی ہرگز ہمارے پاس خواہش نہیں، کوشش نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں بیان تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس بیان سے کیا ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ نصیحت اپنی زندگی میں لے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہر بیان جو بھی علماء اکرام کرتے ہیں غور سے سنو، سننے کے بعد اس کا خلاصہ نکالو، اس کا خلاصہ نکال کر اپنی زندگی میں اس خلاصے کو لاؤ اور عمل کرو، کوشش کرو کہ میں بھی اس جیسا ہو جانا، میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ کے حکموں کی پوری مکمل طور پر پابندی کرنے والا ہو جانا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے آیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے سے بھی یہ حکم کو نازل فرماتے تھے، جبرائیل امین کے ذریعے سے بھی یہ حکم نازل فرماتے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر ہمیں ایسا خواب نظر آ جاتا تو ہم اس خواب کو سوچتے بھی نہیں، اس پر عمل کرنا تو دور کی بات، ہم اس خواب کو سوچتے بھی نہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے
کہ کیا میرا ابراہیم اگر میں خواب میں بھی اسے حکم دیتا ہوں تو کیا اس حکم کو کرتا ہے یا نہیں، اس حکم کی تعمیل کرتا ہے یا پھر اس حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہمیشہ کامیاب نکلے۔ جب لگاتار 3 دن وہی خواب پڑ رہا تھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں۔ میرے دوستوں، یہی بتانا مقصد ہے کہ حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ کسی کے عقل میں یہ بات آتی ہی نہیں، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کروں۔ کون سوچتا ہے بھائی؟ لیکن یہاں اللہ کا حکم آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ملک شام سے نکل کر مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی کو فرما برداری کہتے ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا کرو تو کرنا۔ اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، مجھے حکمت بتائیں گے تو تبھی چل کر میں عمل کروں گا۔ مجھے مصلحت معلوم ہونا ہے، لیکن اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹ ہے کیا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اسے اطاعت نہیں کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اطاعت کی کہ خواب میں دکھایا گیا، چلو اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں اپنے بچے کو ذبح کروں گا، نیت کر لیے، نکلے وہاں سے، ملک شام سے نکلے، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں موٹی موٹی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آئے بچے کو بلا لیے، اب بچے کو بلا کر لے گئے، پہاڑ کے پاس لے گئے، ایک چٹان کے پاس کھڑا کیے۔ اب وہاں بچے سے کہتے ہیں، اب بچے کو باپ آزما رہا ہے کہ میرا بیٹا کیا سوچتا ہے، میں جب یہ میں کہوں کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں میرے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو میرا بیٹا کیا سوچتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے تو خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھو میرے دوستوں، زندگیاں بدل جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے خواب میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں ان کی رائے لے کر، ان سے پوچھ کر یہ طے کرنا نہیں ہے کہ ذبح کروں یا نہ کروں، بس پوچھ رہے ہیں، بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں، بیٹے کو آزما رہے ہیں کہ بیٹا کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سوچتا ہے، میرا بیٹا کتنے پانی میں ہے، اور اللہ کے حکم کے بارے میں اس کا کیا تصور ہے، کیا سوچتا ہے اللہ کے حکم کو جب وہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ یہ سوچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، وہ بیٹا بھی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بیٹا جن کے صلب سے سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم ہو گیا، میرا کیا قصور ہے، مجھے موت کے گھاٹ اتارا کیوں جا رہا ہے، اس میں کیا حکم ہے، کیا مصلحت ہے، بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا۔ سنو، غور سے سنو کیا جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں آوازاری نہیں کروں گا، میں چیخوں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، اور آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا، آپ کر گزریے۔ جب دونوں
اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، اس لیے کہ اگر سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت سامنے آ جائے گی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکے۔ اللہ کے حکم میں دیری ہو جائے گی، آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے۔ میرے دوستوں، یہ باتیں، یہ ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن مجید میں بھی فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ جب آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور وہاں ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ میرے دوستوں، یہ پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے، یہ واقعہ روز اول سے یہ بتا رہا ہے کہ قربانی اس لیے مشروع کی گئی کہ تاکہ انسانوں کے دل میں یہ احساس، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، ہر چیز پر، اور دین در حقیقت اتباع کا نام ہے۔ اور جب حکم آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پھر عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، حکمتیں اور مصلحتیں، ایڈجسٹمنٹ تلاش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قربانی کے اس عمل سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Thanks for watching Al Hassan Zahir Official. Don't forget to subscribe.